السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ آج لائیو آنے کے لیے بہت سارے معاملات اور بہت ساری باتوں کو لے کر کے میں نے ارادہ کیا کہ آپ تک پہنچوں اور کچھ خاص باتیں جو مجھے پرسنلی ایکسپیرینس ہوا، جس چیز کا میں نے تجربہ کیا اپنی زندگی میں، تو مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کچھ زندگی تجربات، کچھ زندگی کے تجربے اور کچھ ضروری چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے، خاص کر کے مدرسے کے طلباء کے لیے۔ اگر آپ کو بھی اچھا لگے، آپ کو بھی پسند آئے، تو آپ ان نکات کو، ان باتوں کو ضرور مدرسے کے طلباء تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلے میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ایک بچہ اپنے گھر سے نکل کر کے مدرسہ تک پہنچتا ہے تو وہاں سے ایک ان کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، پھر وہ چاہے حفظ کے لائن میں جائے یا پھر اعدادیہ سے مولویت کا اپنا سفر شروع کرے، پھر اعدادیہ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ تک بچے جو ہے اپنی تعلیمی جو سفر ہے ان کا ایک جاری رہتا ہے۔ یہ ایک لمبا سفر ہے اور ایک کافی وقت تک 8-9 سال کا یہ پورا سفر بچے طے کرتے ہیں۔ پھر جب فضیلت ہو جاتی ہے تو اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی اب کیا کرنا ہے، پلاننگ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہمیں خالی نظر آتے ہیں کہ آگے کیا کیا جائے۔ تو کچھ خاص چیزیں جو ہمیں پہلے سے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے، جس چیز کو لے کر کے ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز پر پہلے ہی غور کر لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ جب ایک بچہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد اور مقصد اصلی یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے اور جو پیغام ہے اسلام کا، جو پیغام ہے حقانیت کا، جو پیغام ہے وہ دوسرے تک پہنچائے، جو کہ ہمارے لیے مقصد اصلی ہوتا ہے۔ دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، سچائی کی طرف لوگوں کو بلانا، حق کی طرف بلانا، برائیوں کا اپنے سماج سے، اپنی سوسائٹی سے خاتمہ کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں پر بچے مدرسے میں حدیث، فقہ، فقہ، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر پڑھتے ہیں اور فلسفہ کی کتابیں، منطق وغیرہ پڑھتے ہیں، تو بالکل آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے شغف کے ساتھ آپ اس کو سیکھیں، پڑھیں، دین حاصل کریں اور حدیث سیکھیں، تفسیر سیکھیں، پڑھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کچھ اس سے ہٹ کے جو ہے سوچیں۔ کس لیے؟ دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے آپ کی فیملی، آپ سے جڑے ہوئے لوگ اور آپ کی ذمہ داریاں۔
ہمارا جو مقصد اصلی ہے وہ دین کی خدمت ہے، اور وہ ہر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اگر ہم دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، یا مکمل طور پر اسی پر اگر ہم ڈیپینڈ نہ ہوں کہ ہم کہیں پہ امامت کر رہے ہیں تو ہم کو وہیں سے آئے، یا مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو وہیں سے آئے، بلکہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر کچھ اور بھی ہم کریں تو شاید اور دنیاوی زندگی آپ کی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ بہت ساری صورتیں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اسکول کی تعلیم ہے تو وہ ضروری ہے۔ عصر حاضر کے حساب سے، ابھی کے وقت کے حساب سے، ابھی کے دور کے حساب سے بچے عالمیت کر لیے ہیں، مولویت کر لیے ہیں، فاضل ہو گئے ہیں، امامت کر رہے ہیں، لیکن ان کا 12th نہیں ہے، گریجویشن نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے، عصری اعتبار سے ان کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں ہیں۔ تو ہم کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہو رہی ہے، اور ہم اس چیز کو بعد میں جا کر کے سفر کر رہے ہیں۔ آپ ایک اچھے عالم ہیں نا، آپ ایک قابل عالم ہیں الحمدللہ، تو آپ اگر دین کی خدمت کرنا چاہیں تو آج تو پلیٹ فارمز اتنے زیادہ ہیں کہ جہاں سے آپ پوری دنیا میں آپ جو ہے دین کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ آپ جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور جس شہر سے آپ کا تعلق ہے، وہاں کے لوگوں کو آپ دین سکھا سکتے ہیں، وہاں سے جڑ سکتے ہیں۔ جو طلباء بالخصوص بہار، بنگال وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ابھی فارغ ہونے کے بعد ابھی بھی میرے علم کے مطابق پورے بہار و بنگال میں تنخواہیں کچھ وہی 10,000 کے نیچے ہی ہے۔ شاید بہت ریئر ایسا ہو کہیں پہ 10 سے اوپر تنخواہ ہو، تو آج کے دور میں 10,000 میں زندگی کا گزارنا بہت مشکل ہے۔ تو اب جو آپ کے پاس فری وقت ہوتے ہیں تو اس کو شاید کہیں یوٹیلائز کیا جائے۔ تو آپ علماء سے، خطباء سے سنتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کرنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ تو بہار میں بہار بورڈ کی طرف سے جو ہے وسطانیہ کا ایگزام ہے، فوقانیہ کا ایگزام ہے، مولوی کا ایگزام ہے، اور پھر 3 سال کا عالم کا کورس ہے۔ تو وسطانیہ از ایکول ٹو 8، یعنی 8ویں آپ کا۔ اس کے بعد فوقانیہ ہے جو کہ آپ کا 10th کے برابر ہے، کہ آپ کا 10th ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ مولوی کرتے ہیں بہار بورڈ سے ہے تو وہ از ایکول ٹو 12 ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد 12 کے بعد جب آپ کا مولوی ہو گیا تو آپ چاہیں تو اس کے ذریعے سے کسی بھی ہندوستان کی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اب چونکہ آپ انگیجڈ ہوتے ہیں، کہیں پہ کہیں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا فائنینشیلی اتنا بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہے کہ آپ اور آگے پڑھیں اور ریگولر رہ کر کے آپ جو ہے اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں۔ تو اسی صورت میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے ایسے یونیورسٹیز ہیں جو ڈسٹینس کورس پرووائڈ کرتا ہے، ڈسٹینس کورس جو ہے پرووائڈ کرتا ہے۔ ہمارے اشفاق احمد نورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز کم آ رہی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے آواز تھوڑا سا جو ہے زیادہ آئے۔ اب کیا ہے، میں امامتی میں مصروف ہوں، میں کہیں پہ امام ہوں، یا میں کہیں پہ جو ہے تعلیم دے رہا ہوں، کسی مدرسے میں جڑا ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آمدنی میں اضافہ بھی ہو جائے، تھوڑا سا جو ہے خوشحال زندگی اور بہتر خوشحال زندگی میں گزار سکوں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے مجھ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ تو کیسے ہوگا؟ تو 12 اگر کیے ہیں تو تب بھی کچھ اپرچونیٹیز ہیں۔ اگر جو لوگ جو علماء مولوی کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت سارے اپرچونیٹیز ہوتے ہیں، جیسے کہ جو ڈومیسٹک کمپنیز ہیں، جو آپ کی انڈیا کی کمپنی ہے، تو اس میں بہت سارا یہ آپشن ہوتا ہے کہ بی پی او جس کو بولتے ہیں، بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ، اس میں آپ جڑ سکتے ہیں۔ اس میں نان وائز بھی ہے، وائز بھی ہے، تو آپ جو ہے علماء کے لیے نان وائز زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ چیٹ سپورٹ جس کو بولتے ہیں، کہ آپ کو جا کر کے سسٹم پہ کام کر کے ہی آپ کو بس مطلب ای میل دوارا، ای میل کے تھرو آپ کو کوئریز کو ریزولو کرنا ہے، جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے
ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ ہم لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری تنخواہیں بھی 20,000 25,000 اور ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ 30-35 تک جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ مولوی کے بعد ہی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ مولوی جو ہے بہار بورڈ سے ہونا چاہیے، جو کہ 12th کے برابر ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گریجویشن کرو، زندگی میں جتنی پریشانیاں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، اس کو آپ ایک وقت کے لیے نا برداشت کرو۔ ان مع العسر یسرا، جہاں پر بھی تکلیف آپ کو ہوگی نا، انشاءاللہ آپ جو ہے محنت اور لگن میں لگے رہیں گے صبر کے ساتھ، تو اس دقت کے بعد، اس پریشانی کے بعد جو ہے آپ کو آسانی ہوگی۔ تو آپ دین کی خدمت کریں، آپ مدرسے میں بھی جڑے رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ڈسٹینس میں جو ہے آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے، تو اس میں آپ ایڈمیشن لے لیں۔ وہاں پہ صرف آپ کو سالانہ اعتبار سے، ابھی تو جتنے بھی کالج یونیورسٹیز ہیں سب کا سیمسٹر وائز ہو گیا ہے، لیکن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جو ڈسٹینس موڈ ہے وہ سیمسٹر وائز نہیں ہے ابھی بھی۔ تو سال میں ایک بار آپ کا ایگزام ہوگا، آپ جس شہر میں رہتے ہیں، ہندوستان کے جس بھی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، کرناٹک ہو، تمل ناڈو ہو، کیرلا ہو، بنگال، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، آسم، مہاراشٹرا، گوا، جہاں پر بھی ہے ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اس کا سینٹر ہے، وہاں سے آپ ایڈمیشن لے لیں، اور پھر آپ جو ہے ڈسٹینس ہے، یعنی آپ کو پڑھنا نہیں ہے، مطلب کالج میں جا کر کے پڑھنا نہیں ہے، وہ سلیبس آپ کو ملے گا، اردو میں ہی ہے سب، آپ چاہیں تو اردو میں ہی بی اے کر سکتے ہیں۔ تو ایزیلی سال میں ایک بار ایگزام لکھیں، دوسرے سال میں سیکنڈ ایئر کا، اور تھرڈ ایئر میں جو ہے آپ کا تیسرا ایگزام دے کر کے آپ اس کو کلیئر کریں۔ ان کیس اگر بیک لاگ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ بھئی اب تھوڑا سا فیئر ہے، تھوڑا سا ڈر ہے، تھوڑا سا خوف ہے کہ یار یونیورسٹی ہم کبھی گئے نہیں، کالج گئے نہیں، پھر کیسے؟ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت ہی ایزی ہوتا ہے، بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ کتابیں آپ کی زبان میں ہوتی ہے، اردو میں، جس میں آپ ماہر ہوتے ہیں، اس میں سماجیات ہے، ہسٹری ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی اسٹریم پہ لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں یونیورسٹی کا رخ نہ کریں تو ڈائریکٹ جو عالم کورس ہے 3 سال کا بہار بورڈ سے، تو وہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ وہ بھی عالم کورس چونکہ مولانا مظہر الحق یونیورسٹی سے وہ آپ کا ہوتا ہے، تو وہ جو عالم کورس ہے وہ از ایکول ٹو گریجویشن ہوا، گریجویشن۔ تو اب کیا ہو گیا کہ آپ اسکول گئے نہیں، آپ کالج گئے نہیں، لیکن آپ کے پاس وہ سارے سرٹیفکیٹس ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیک جعلی، بلکہ آپ نے پڑھ کے جو اس کے سیلیبس ہیں اس کو پڑھ کے آپ نے ایگزام دے کر کے آپ نے جینوئنلی جائز طریقے سے آپ نے اس کو حاصل کیا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا، میں پرسنلی میرے ایکسپیرینس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب دیکھیے آپ ایک امام ہیں، آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تھوڑے سے کرائسس میں جا رہے ہیں نا، تو ہم کسی کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ میری طبیعت جو ہے کبھی اس چیز کی طرف جو ہے مائل نہیں ہوئی۔ میں کسی کو مطلب یہ کرٹیسائز نہیں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں جو ہے کسی کو بلیم بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ حکمت کی بات کرتے ہیں، لیکن میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو بہت زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ امیروں کے پیچھے جا کر کے جو ہے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن عالم کا جو ایک وقار ہوتا ہے، آپ کا جو ایک ویلیو ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، عالم کا ویلیو اتنا زیادہ ہے کہ بھئی آپ چل رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، عزت سے آپ کو ایک سلام پیش کرتے ہیں۔ تو پھر وہی اگر آپ سامنے والے کی طرف سے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عزت، آپ کی وقار پہ وہ چیز جو ہے تھوڑا سا گڑبڑی پیدا ہوتی ہے، پہلی بات۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، آپ کی تنخواہ 5,000 ہے، آپ کی تنخواہ جو ہے 10,000 ہے۔ ابھی میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی بھی جو 30 سال 35 سال سے ایک مسجد میں امامتی کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کی تنخواہ 15,000 میکسیمم 20,000 ہے۔ تو ابھی مولانا شہریار کی ایک تقریر کو لے کر کے کافی مدعا بنا کہ آپ مزدور لوگ کہاں پہ 300 کماتے ہیں، کیسے دیں گے؟ تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر ایریا کا ایسا ہو کہ جہاں پہ لوگ 300 کماتے ہیں، ورنہ عام مزدور کی بھی تنخواہ آج 500 سے زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو شہروں میں جو حال ہے تو سب ماشاءاللہ بہتر ہے، 25 کیا 30 35 بھی اپنے اماموں کی تنخواہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے اہل حدیث کے یہاں نہیں دیکھا،
اب آپ بولیں گے وہ تو عرب سے آتا ہے، تو آپ کے اندر ایمانی جذبہ کیا ہے؟ آپ اپنے امام کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ اگر ایک امام کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار ہندوستان میں بھی ہو جائے تو وہ بھی کتنا لگن اور کتنے خلوص کے ساتھ وہ کام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو فائنینشیلی جو ڈسٹربنس تھا، جو دقت تھی، وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب وہ خلوص کے ساتھ کوئی بھی کام کرے گا، پہلی بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کرنے رہے، اضافہ نہیں کر رہے. تو نہیں کر رہے تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہماری وہ فطرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کی خصیہ برداری کریں، ہم جو ہے دوسرے کے پیچھے لگے رہیں، ہرگز بھی نہیں. بلکہ اپنے آپ کو اتنا قابل بنائے، آپ کی باتوں کا اتنا ویلیو ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس گریجویشن کی سرٹیفکیٹ ہے، جیسے جین پیکٹ آپ کو پتہ ہے، یہ وپرو ہے، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے فیس بک، تو فیس بک کلائنٹ ہے جین پیکٹ کا، اور بھی ملٹیپل دوسرے اس کا. تو اس میں سے ایک ابھی جو ہے ہمارے بہت ہی خاص مرکزی صاحب ابھی وہ وپرو میں جوائن کیے، گروگرام لوکیشن کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے ویرائٹیز ہوتے ہیں. ایک تو آپ عربک انالسٹ کا، میرا ایک بار جو ہے بہت 1-2 سال پہلے اس میں پے پال کے اندر جو ہے ایز اے عربک انالسٹ ہوا تھا. تو اس میں پیکیجز بھی آپ کے اچھے ہوتے ہیں، 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ لیجئے ڈیلوائٹ کے اندر جو ہے ہائرنگ چل رہی ہے، اور فیس بک کے اس کے اندر جین پیکٹ کے اندر ہائرنگ چل رہی ہے. تو یہ ٹاپ ایم این سیز ہیں. تو یہ کنٹینٹ موڈریشن کا جو ہے جاب دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی آپ بھیج رہے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کنٹینٹ، جو بھی آپ چیزیں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ہے سوشل پلیٹ فارمز پہ، تو اس کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے، اس بیس پہ اگر وہ اس کو ادھیر کرتا ہے تو اس کو الاؤ کرتے ہیں، اور نہیں بیسیکلی آپ کا یہ کام ہوتا ہے، مطلب ایسا کام جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایزیلی آپ کو سوٹ بھی کرے گا، مطلب اچھا ہے. ہمارا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بھائی کرتا پاجامہ پہن لیے ہیں، جبہ ٹوپی پہن لیے ہیں، تو ایسا کیسے ہم چلے جائیں گے؟ تو ہرگز بھی نہیں. یہ تو ہمارا اور آپ کا سوچ ہے، اور ہم ایسا سوچتے ہیں. بلکہ حلال رزق کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ میرے حساب سے دوسرے کے سامنے جھکنے سے تو یہ بہت بہتر ہے. تو اس کا کرائٹیریا جو بھی ہوتا ہے، تو اس کرائٹیریا پر آپ کو اترنا چاہیے. آپ دنیاوی اعتبار سے ہمارا جو ہے جو مدرسے کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ ویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو دین ہمیں مقدم رکھنا ہے، ہمیشہ اس چیز کو نہیں بھولنا ہے کہ بھئی دین کی خدمت ہمیں تو ہر حال میں کرنی ہے. جو ہم نے سیکھا ہے وہ دوسرے تک پہنچانا ہے. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا جو مینرز ہے، ہمارا جو بیہیویئر ہے، اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ آنے والا بندہ جو ہے کوئی دینی بندہ ہے، اسلام سے جڑا ہوا بندہ ہے، اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے والا بندہ ہے. کوئی نیگیٹو امپیکٹ دوسرے پر نہ پڑے، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وسطانیہ، فوقانیہ، مولوی وغیرہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کیا کریں؟ گریجویشن کریں. اور اگر آپ بہار سے، بنگال سے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے حصے سے ہیں، تو دیکھیں کہ وہاں سے آپ ضرور جو ہے 10th اور 12th کریں. یا اگر وہاں پہ بورڈ کی طرف سے ایسا کچھ ہے کہ جو آپ ایسے ہی ایگزامس دے کر کے جو ہے جو مدرسہ بورڈ ہوتا ہے اور اس کا ویلیو ہے گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ میں، اور اس ایگزام کے ذریعے سے آپ جو ہے گریجویشن کر سکتے ہیں، تو ضرور کریں. اور جو گارجنس ہوتے ہیں نا، میں ان کے لیے ریکویسٹ کروں گا یار کہ آپ نا ضرور اپنے بچوں کا خیال رکھو. ٹھیک ہے، 2-2 ہزار کے لیے، 5-5 ہزار کے لیے آپ نے لگا دیا ہے، تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ وقت گزر جاتا ہے، وہ مشکل وقت خالی پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن اس چکر میں نا اس بچے کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی واٹ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایز اے گارجن جو آپ پر جو ذمہ داری ہے نا، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نا ان کے سرٹیفکیٹس چیک کرو، ان کے میرٹس چیک کرو، ان کا جو ہے کیا سیکھ رہا ہے وہ آپ چیک کرو. ان کو برابر وہ سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں کہ نہیں جس کا ویلیوبل ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، جس بیس پہ وہ یہاں پہ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے شک رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب. لیکن کوشش کون کرے گا بھائی؟ کوشش تو آپ کو کرنی پڑے گی نا. محنت کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ محنت تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. دن بھر ہمارا ایسے ہی گزر جا رہا، وہی سیم روٹین. ہمیں معاشرے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تو سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی، انبیاء کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی کپڑے کے بزنس کرتے تھے آپ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ بزنس نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کچھ الگ کریں، لیکن کریں، لیکن دوسرے کے سامنے آپ ہاتھ نہ پھیلائیں. برائے مہربانی اپنے آپ کو، بچے بالخصوص جو مدرسے کے طلبہ ہیں،
ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو تیار کریں ابھی سے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، یعنی ہر فن کا ماہر ہونا چاہیے۔ آپ عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کی جو نحو ہے، صرف ہے، ایک دم تگڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کی عربی اتنی فصیح اور اچھی ہونی چاہیے کہ آپ جب جیسے الشرق الاوسط ہے، الجزیرہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو جرائد ہیں، نیوز پیپرز ہیں وہاں کے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایسے پڑھیں جیسے کہ اردو کے کوئی بھی نیوز پیپر کو پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ نے عربی سیکھی، اس کی وجہ سے آپ عربی ساری کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیس پہ آپ کو اچھی نوکری بھی مل سکتی ہے، بہت اچھا جاب مل سکتا ہے، کسی بڑی ایم این سی میں آپ کو نا 15 لاکھ تک کا پیکیج مل سکتا ہے، میں اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایکسپیرینس جب آپ کے پاس نہ ہو، اسٹارٹنگ میں آپ کے پاس 4-5 لاکھ ہو، لیکن دھیرے دھیرے نا آپ کو اچھے سے اچھے مطلب پیکیجز آپ کو پرووائڈ ہوں گے۔ تو اس لیے جو گارجنز ہیں، جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو برائے مہربانی ان کو آپ حافظ بنائیں، الحمدللہ عالم دین بھی بنائیں، ٹھیک ہے، دین کی خدمت میں بھی لگائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی، یہ سرٹیفکیٹس اور یہ ایجوکیشن سرٹیفکیٹ ضرور لائیں، تاکہ زندگی میں جس موڑ پر بھی ان کو ضرورت محسوس ہو تو وہ اس کا استعمال کر سکیں۔ تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ بچے جن کو ابھی تک اس چیز کی واقفیت نہیں ہے، بلکہ جو فارغ ہونے والے ہیں، ابھی تک ان کے مقاصد جو ہے واضح نہیں ہے کہ بھی زندگی میں کرنا کیا ہے، شاید کہیں نہ کہ دماغ میں ہو کہ بھئی ہاں کہیں نہ کہیں امامتی تو لگ جائے گی اور امامتی ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں، مطلب ہمارا جو فائنینشیلی ڈیپینڈنسی ہے وہ کسی اور چیز پر ہے، اور ہم فری میں آ کر کے نا اپنا ایک سیشن لے رہے ہیں، ہم 100 لوگوں کو جمع کیے ہیں اپنے طرف سے، اور وہاں پہ نا دین کی باتیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ورک شاپ لگا دیا ہے 1 ہفتے کا، وہاں پہ مسائل ہم سکھا رہے ہیں لوگوں کو، بزرگوں کو، ٹھیک ہے، عالماؤں کو ہم نے بلایا ہے، اور پھر ہم نے ہماری مسلم بہنوں اور ماؤں کو ہم جو ہے بنیادی مسائل سکھا رہے ہیں۔ کتنا زبردست، اچھا نہیں ہوگا یہ؟ مجھے لگتا ہے، میرا اوپینین ہے، ٹھیک ہے، اور امامت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امامتی چھوڑ دینا ہے تو پھر سنبھالے گا کون، تو وہ بھی ضروری ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے، اور اس پر بھی ہمیں شاید غور کرنی چاہیے، تاکہ آگے جا کر کے ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو مجھے لگا کہ یہ پوائنٹس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شاہد کیسے ہو، ٹھیک ہو؟